بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کورس میں ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تجوید القرآن کورس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ تجوید کسے کہتے ہیں۔ تو تجوید کیا ہے؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو درست مخرج سے ادا کرتے ہوئے بہترین صفات کے ساتھ خوبصورتی سے پڑھنا تجوید کہلاتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو اس طرح سے پڑھنا کہ اس کا مخرج بہترین ہو، درست ہو، اور صفات بھی بہترین اور درست ہوں۔ تجوید ضروری کیوں ہے؟ تجوید اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات تلاوت کے دوران قرآن پاک کے کسی ایک حرف کو درست مخرج سے ادا نہ کرنے سے لفظ کا معنی غلط ہو جاتا ہے یا پھر پوری کی پوری آیت کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل ہے سورہ لقمان کی آیت ہے ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ علیم خبیر، جس کا معنی ہے بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب خبردار ہے۔ اب دیکھیں کہ عین اور حمزہ دونوں کی ادائیگیاں ملتی جلتی ہیں، آواز دونوں کی ملتی جلتی ہے۔ علیم اور علیم دونوں ہیں الگ الگ حرف، عین اور حمزہ دونوں الگ الگ حرف ہیں، علیم اور علیم دونوں الگ الگ لفظ ہیں۔ علیم کا معنی ہے خوب جاننے والا، جبکہ علیم کا معنی ہے خوب دردناک۔ یہاں پر صرف عین کی ادائیگی درست مخرج سے نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی صفت علیم بدل جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر ان اللہ علیم خبیر کی جگہ پڑھیں گے ان اللہ علیم خبیر نعوذ باللہ، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ آپ کو پہلے بتایا کہ علیم کا معنی خوب دردناک ہے، تو یہاں اس آیت کے مطابق بن جائے گا اللہ خوب دردناک ہے نعوذ باللہ من ذالک، جو کہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفت علیم کو بالکل بدل دیتے ہیں، بالکل اپوزٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بھی عذاب کا ذکر آیا وہاں پر علیم کا ذکر آیا۔ علیم کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی نام کے ساتھ نہیں ہے۔ علیم کا ذکر عذاب کے ساتھ ہی آیا، اگر کہیں پر آیا ہے تو عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو ہمیں عین کی جگہ حمزہ کی ادائیگی اور حمزہ کی جگہ عین کی ادائیگی بالکل بھی نہیں کرنی، یہ غلط چیز ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کی آیت ہے قل هو اللہ احد، یہاں اگر ہم قل کی جگہ کل پڑھ دیں تو معنی بدل جائے گا۔ قل کا معنی ہے کہو یا کہہ دو، جبکہ کل کا معنی ہے کھاؤ۔ تو اگر ہم قل کی جگہ کل پڑھیں گے تو معنی کہو کہ اللہ ایک ہے سے بدل کر کھاؤ کہ اللہ ایک ہے نعوذ باللہ بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک غلطی ہوتی ہے بڑی اور واضح غلطی، دوسری غلطی ہوتی ہے چھوٹی اور غیر واضح غلطی۔ جو بڑی اور واضح غلطی ہے اس کو کہا جاتا ہے لہن جلی۔ لہن جلی کہتے ہیں بڑی اور واضح غلطی کو، جس سے الفاظ کا معنی ہی بدل جاتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی وجہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جس طرح ابھی ہم نے پیچھے قل اور کل کا دیکھا، علیم اور علیم کا دیکھا، اسی طرح نصرون اور نصرون، یعنی کہ نون صاد را اور نون سین را، نون صاد را نصرون، اس کا مطلب ہے مدد، جبکہ نصرون سین والا اس کا مطلب ہوتا ہے گدھ۔ اب صاد کی جگہ سین پڑھ دینا یا سین کی جگہ صاد پڑھ دینا تو پوری آیت کا معنی مفہوم بدل جائے گا،
لفظ کا معنی مفہوم بدل جائے گا تو یہ چیز غلط ہو جائے گی۔ دوسری اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک حرکت کو دوسری حرکت کے ساتھ بدل دینا۔ حرکت کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو۔ انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے، فی الحال ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا، یعنی کہ زبر کی جگہ زیر پڑھ دینا، پیش کی جگہ دو پیش پڑھ دینا وغیرہ۔ جس طرح آمنو، اس کو آمینو پڑھ دینا، یعنی زبر کی جگہ زیر لگا دینا، یہ بھی چیز غلط ہو جائے گی۔ اگلی ہے کسی حرف کو بڑھا دینا، یعنی کہ اس میں کوئی ایسا رول اپلائی نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے اس کو لمبا کیا جائے، نہ تو اس میں کوئی کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش ہے، نہ ہی کوئی حروف مدات میں سے کچھ ہے۔ اس کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی رول کے زیادہ لمبا کر دینا، جس طرح الصالحاتی، اس میں اتنا تو سمجھ آ رہا ہے کہ صاد اور ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے جس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس کی جگہ سمپل زیر یا زبر والے سمپل حرکات والے ان کو بھی لمبا کر دیں تو وہ غلط ہوگا۔ الصالحاتی کو الصالحاتی پڑھ دینا، یہ غلط ہو جائے گا، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اگلی ہے کہ کسی شد والے حرف کو چھپا دینا۔ شد والے حرف کو چھپا دینا، بیسیکلی حرف تو نہیں چھپایا جاتا، بعض اوقات چھپا بھی دیتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے بے دہانی میں، تو یہاں پر شد کو بیسیکلی چھپایا جا رہا ہے۔ ذکیرہ، ذال کاف شد کے ساتھ ہے، ذک کاف زیر کی، ذکیرہ، اس کو اگر ہم یہاں اس طرح پڑھیں گے ذاکرہ تو وہ غلط ہو جائے گا۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کسی حرف کو بڑھا دینا، اسی کے اپوزٹ کسی حرف کو کم کر دینا، یعنی کہ اس کی لینتھ جتنی اوپر دی ہوئی ہے رولز کے اکارڈنگ اس کو کم کر دینا۔ اچھا، اب ہمیں ان ساری وجوہات سے بچتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ کسی ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ نہیں بدلنا، ایک حرکت کو دوسری حرکت کے ساتھ نہیں بدلنا، کسی حرف کو بڑھانا نہیں ہے، کسی حرف کو کم نہیں کرنا، شد والے حروف کو نہیں چھپانا۔ یہ سارے قرآن پاک کے حقوق ہیں، تلاوت قرآن کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے اکارڈنگ ہمیں چلنا ہے۔ اگلا ہے لحن خفی، یہ ہوتی ہے چھوٹی اور غیر واضح غلطی، یہ مکروہ چیز ہے۔ یہ جو لحن خفی ہے یہ چھوٹی اور غیر واضح غلطی کو کہتے ہیں۔ اس سے الفاظ کا معنی نہیں بدلتا لیکن صفات میں تبدیلی آ جاتی ہے اور یہ مکروہ ہے، اور حسن میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ قرآن پاک کا حسن، الفاظ کا حسن ہے وہ کم پڑ جاتا ہے۔ الفاظ کا مطلب تو نہیں بدلتا لیکن قرآن پاک کی تلاوت میں اس میں خوبصورتی نہیں آتی ہے، حسن کم ہو جاتا ہے الفاظ کا، تو یہ مکروہ چیز ہے۔ یہ بیسیکلی جو عام لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں جنہوں نے تجوید نہیں کی ہوتی انہیں ان غلطیوں کا نہیں پتہ چلتا۔ لحن خفی کا صرف قراء کو اور جنہوں نے تجوید کی ہوئی ہے انہیں پتہ چلتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پر کرنا ہے، کسی حرف کو پر کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، ادغام، اظہار، اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم جب سمجھیں گے ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اب یہ بات آ جاتی ہے کہ حدیث کے اکارڈنگ قرآن پاک کی تجوید کی کیا اہمیت ہے۔ تو اب آپ سنیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک کو خوش الحانی سے نہ پڑھے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کو خوبصورتی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ ہم ایسے نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم تو قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھیں گے اور ہم امتی ہیں تو امتی ہی بن کر رہیں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تجوید پر زور دیا ہے، فرمایا قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، قرآن پاک کو خوبصورت کرو اپنی آوازوں کے ذریعے۔ جو شخص قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھتا ہے نا اس کے لیے بھی بہت زیادہ اجر ہے، اور وہ آگے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو
تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑے گا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی دوہرا ثواب ہے اس کے لیے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ مقربین اللہ تعالیٰ کے جو صدیقین، شہداء، پیغمبر، انبیاء، وہ بہترین ہے یا دوہرا اجر؟ میرے تو خیال سے مقربین لوگ بیسٹ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے مقربین لوگوں کی صف میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اہمیت سے آگاہ ہونا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، نیکسٹ کلاس سے ہم باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔